الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اس مرتبہ کے درس قرآن کے ضمن میں سورۃ الشورى جو 25ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ اسی دونوں آیات کا درس قرآن آج مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اللہ تعالیٰ بہتری سے توفیق نصیب فرما دے۔ سورۃ الشورى مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہونے والی سورت ہے، اور عام طور پر اس کے بارے میں خیال یہی کیا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ کا دور جو کہ 13 برسوں پر محیط ہے، اس کا وسط ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی دور ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، اور اس میں زد و کوب تک معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ بیچ کی آیات کے اندر یہ آ جائے گا، اصل تعین ہو جائے گا کہ کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو احکامات ہیں وہ نازل کیے گئے ہیں۔ بس اس کا اتنا سمجھ لیجئے کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو سب سے سخت ترین دور تھا، اسی دور کے اندر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ حالات کی سختی ایک طرف گویا کہ مایوسی اس سے ظاہر ہو رہی تھی، اور اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر آپ تو سید المرسلین ہیں، لیکن جو آپ کے اصحاب تھے وہ بھی یقیناً کائنات کے سب سے عظیم ترین لوگ تھے۔ اس چاروں اطراف کا جو اندھیرا تھا، اس کی وجہ سے کسی درجے میں انسان ہی تھے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی درجے میں جذبات جو ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہوں، یا پھر مایوسی اس اعتبار سے ظاہر ہو رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں یہ کام مکمل ہوگا بھی کہ نہیں۔ تو اسی میں آپ کا اصل مقصد کہ یعنی جہاں سے رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہی سبق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سینٹر کے اندر آ کر پھر دوبارہ دہرایا ہے، اور اس کی اہمیت آپ پر واضح کی ہے، اور آپ کی وساطت سے آپ کے اصحاب اولین اور بعد میں ساری امت پر ان
احکامات کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ کا نام لے کے آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں، یعنی تمہارے لیے بھی وہی رستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ما وصا بہ نوحا، کہ جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے کی تھی جناب نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کا حکم اے نبی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے وصیت کی تھی اسی دین کی جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی علیہم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ 5 اولو العزم پیغمبر وہ ہیں کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انبیاء بھیجے گئے ہیں، ان میں یہ نمایاں حیثیت کے حامل پیغمبر ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بعد پوری نسل انسانی ہم سب جانتے ہیں طوفان نوح کے بعد جناب نوح علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رسالت، آپ کا سید المرسلین ہونا، آپ کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام گویا کہ آخری پیغمبر اور ابتدائی پیغمبر کے وسط میں ایک بہت عالی شان ہستی کے طور پر کھڑے ہیں، اور تاریخ انسانیت کے آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں فعال لوگ یہود و نصارہ وہ ماننے والے ہیں۔ یہود جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں اگرچہ ان کی تعلیمات پر نہیں ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے وہ نصارہ کی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو گویا انسانیت جتنی ہو سکتی تھی ان پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور خطاب کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یہ جو الفاظ آئے ہیں شرع لکم، یہ جمع کا صیغہ ہے، اے مسلمانوں تم سب کے لیے ہم نے دین میں وہی طریقہ رکھا ہے کہ جس کی ہم نے وصیت کی تھی جناب نوح علیہ السلام کو، اور آگے پھر یہ سارے پیغمبروں کا تذکرہ۔ اور کرنا کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو اللہ تعالیٰ کا دین، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس مشن کے اندر باہم تمہاری فکر کے تم مختلف فی نہ ہو جانا، کوئی اختلاف اس فکر کے حوالے سے تمہارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ اسلام آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ ایک ڈائمنشن کے اندر اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو عالمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اسی کا اظہار فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اسی طرح ایک دوسری ڈائمنشن جو اوپر سے نیچے کو ہے وہ یہ کہ اب تا قیامت آپ ہی کی نبوت اور رسالت ہے۔ اب گویا اتنی بڑی امت ہے، اتنے لمبے عرصے کے لیے ہے، دنیا کے مختلف مزاجوں کے لوگ اس امت کے اندر آئے ہیں، تو یقیناً بہت ساری چیزوں کے اندر اخلاص کے باوجود رائے کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، فروع کے اندر رائے کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بیسک اور پھر اس میں خاص طور پر تقویم دین، اقامت دین، اس میں کوئی اختلاف کے اندر مبتلا ہو جانا، تو اس کے بارے میں سختی سے کہا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس تفرقے کے اندر اس میں تمہارے ہاں اختلاف نہیں پہنا چاہیے۔ یہ تو پوری امت کا کلیئر کٹ گول ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک لفظ کے لیے دیکھیں کہ یہ اصلاً دین ہے کیا؟ دیکھیے انسان محض حیوان نہیں ہے کہ جس کی جبلت ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حیوانات ہیں وہ جبلت ہی کے سہارے زندہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جبلت انہیں عطا کی ہے اسی کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان حیوان نہیں ہے۔ جو لوگ ڈاروینی نظریے کے بڑے ماننے والے ہیں وہ بھی اس حد تک تو مانتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حیوان سے انہیں ممتاز کرتی ہیں، جیسے کہیں گے کہ حیوان ناطق ہے، یا کہہ دیں گے کہ مل جل کے رہنے والا حیوان ہے،
یا کہہ دیں کہ معاشی حیوان ہے۔ اب یہ تینوں اصطلاحات اگر آپ کہیں تو یہ جانوروں کے اندر تو موجود نہیں ہے، اس سینس کے اندر بھی مل جل کے رہنا ہے، تمدن ہے، پھر معیشت کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کا جو تعارف پیش کرتے ہیں وہ تو اس سے بدر جہاں اوپر کی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح ربانی عطا فرمائی ہے۔ اس کائنات کے اندر باقی ساری مخلوقات کا بھیجا جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے خلق لکم ما فی جمیعا، ہم نے جو سب کو تخلیق فرمایا ہے، اے انسانوں تمہارے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور رہے گا کب تک راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ ہے بحرے بے قراں کے لیے۔ تو گویا بات واضح کیا ہوئی کہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی خدمت پر مامور ہے، معاف کیجئے گا انسان کی خدمت پر مامور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور اس کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ پوری مخلوقات کے اندر، حیوانات کے اندر کسی کے اندر بھی فری ول یا فیزیبلٹی موجود نہیں ہے۔ اسی فری ول اور اسی فیزیبلٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے تابع کر دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اس کی ایک ڈائمنشن تو یہ کہ ہم نے اللہ کا مطیع ہونا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو یہاں پر آزمانا ہے تو اس کے اندر بعض ایسی صفات رکھی ہیں کہ جیسے جس کی وجہ سے اگر یہ صحیح راستے پہ فکری طور پر نہیں رہے گا تو دوسرے انسانوں کو اس کے ذریعے سے نقصان ہوگا، جیسے مسابقت کا جذبہ ہے، اسی طرح دنیا کے اوپر حکومت کا ایک جذبہ ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے، یہ اور دنیا پرستی کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے۔ لہذا جب تک نظری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ایک صحیح متوازن اعتدال کی راہ نہیں ملے گی، یہ ٹھیک سطح پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور جیسے میں نے کہا مل جل کے رہنے والا حیوان ہے، تو اگر صرف خود یہ صحیح زندگی بسر نہ کرنے والا ہو تو اس سے بھی بات چل جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ پورا انسانی معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لاکڈ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اگر ایک شخص فکری طور پہ، نظری طور پہ غلط ہو تو اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں، اس کے اثرات بہت سارے لوگوں تک جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر شر کی قوتیں جو ہیں وہ زور پکڑتی ہے اور شر ہی شر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو راہ اعتدال پر رکھا جائے، اور راہ اعتدال پر رکھنے کے لیے جو نظام فکر اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی کے تحت زندگی کو بسر کیا جائے، یہ سمجھیے کہ دین ہے۔ یہ اس کو اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک موجود ہیں سب کے کچھ نہ کچھ آئین، کچھ نہ کچھ قاعدے، کچھ نہ کچھ ضابطے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیوں قاعدے اور ضابطے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کی شخصیت دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے لیے قاعدے اور ضابطے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو متاثر نہ کرے۔ اسی انسانی فکر کو اور اس انسان کی کمزوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وے آف لائف عطا کیا ہے کہ اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو وہ مینیفیسٹو وقوع پذیر ہو جائے گا، وہ آئین میسر آ جائے گا کہ جس میں کوئی بھی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، اور پھر خاص طور پر اس کے اندر عدل کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ آگے جا کر کریں گے۔ اس کو آج کی اصطلاح کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آئین بنتے ہیں، اس آئین پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قوت نافذہ درکار ہوتی ہے جسے حکومت کہتے ہیں، ایسا کہ نہیں؟ اسی قوت نافذہ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع کر دینا، یہ دین اللہ ہے۔ اسی قوت نافذہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے قاعدے کے تابع کر دینا، یہی دین اللہ ہے۔ اور اسی کا اظہار فرمایا ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور تذکرہ فرمایا کہ انتہائی اولو العزم پیغمبروں کا کہ ان کا مشن بھی یہی تھا۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کے سب سے عظیم لوگ وہی تھے کہ جن کا تذکرہ کیا، کچھ میں نے بات بیان کر بھی دی۔
اب جو کام انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ عظمت پر فائق ہوئے، اگرچہ کہ انبیاء تو یقیناً وحدی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز لیے ہوئے آتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہی پڑتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہ فخر ان شخصیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے سب سے عظیم ترین لوگ تھے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ سب سے عظمت کا حامل کام ہوگا، ہے ایسا کہ نہیں؟ لہذا وہی قائم کرنا کیا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، اگر ایک اور ڈائمنشن میں دیکھیں، اور وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کس کیفیت میں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، وہ منظر بھی ذہن میں لائیں۔ اب حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو، تو اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ یہ 5 انبیاء جو ہیں اصلاً 5 جہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ بیان فرمائی، جناب نوح کا تذکرہ فرمایا، تو انہوں نے کتنی دیر جدوجہد کی؟ 950 سال۔ تو فرمایا کہ 950 برس بھی لگ جائیں اور نہ قائم ہو تو کرنا یہی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوراً بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر اسی سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ 20-22 برس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب کو برپا کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک کیفیت ممکن ہے کہ آپ جستا چلتے بالکل انقلاب کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھی پسپائی اختیار کر گئے، کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہیں قتل کر دیا جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے وہ تم جانتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام نے اب دوبارہ تشریف لانا ہے، اور وہ قتل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، لیکن یہ کہ وقتی طور ان کی جو تحریک ہے وہ رک جانا، اس سے بتانا میرا مقصود یہ ہے، وگرنہ جیسے کوئی اینڈ ہوتا ہے نا فلم کا، تو یہ پوری کائنات کا کلائمیکس جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اس موقع پر کوئی دعوت جو ہے وہ بڑھ نہیں سکی، اور 10-12 کے قریب ان کے حواری تھے، انہی میں سے ایک نے گویا کہ وہ کی آپ کے خلاف ہی مخبری کی، اور اسی سے آپ کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اٹھا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شاید ایک سٹیپ بھی منزل نہ چل سکے، لیکن کرنا ہے، اس سے مراد میری یہ تھی۔ ویسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کا تذکرہ کر کے اس کام کے اندر اپنا سب کچھ تیاگ دینے کا جذبہ اپنے اندر مستحضر رکھنا، گویا یہ 5 جہتے بھی ہیں کہ ان انبیاء کو دیکھو، ان میں 5 میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت کا سے واسطہ تمہارا پڑ سکتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، کرنا پھر بھی یہی کچھ ہے، مشن یہی ہے، ذمہ داری یہی ہے، اللہ کی عبادت کا حق یہی ہے، رسول کی اتباع کا حق یہی ہے۔ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے اگر کوئی کام کیا جا سکتا ہے سب سے وسیع تر پیمانے میں وہ یہی ہے۔ تو یہ تو گویا آئیڈیالوجی کی بات جو تھی وہ اس کے اندر آ گئی۔ آگے جو گراؤنڈ کے اندر کیفیت ہے، چونکہ یہ مکہ المکرمہ کے اندر سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، تو سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ قریش مکہ، اور وہ ان کو قرآن جب خطاب کرتا ہے تو مشرک کہہ کے خطاب کرتا ہے، اور مشرک سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا منکر نہیں، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو بھی شامل کرنے والا۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، بات تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی آسان ہے، بڑی سہانی ہے جو آپ نے کر دی کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ کے سارے نظریات کو اللہ کے نظریات کے تابع کر دو، عمدہ بات ہے، ہلکی بات محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو شرک کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بات ہلکی نہیں ہے۔ آپ جس شے کی طرف انہیں بلا رہے ہیں یہ بڑی وزنی بات ہے۔ کیوں کہ دنیا کے اندر دیکھیے 2 طرح کے شرک ہیں کہ جو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ قرآن کریم 2 بادشاہوں کا تذکرہ کرتا ہے، بہت بڑے بادشاہ، وہ سیاسی شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ایک نے فرمایا، ایک نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا معاذ اللہ رب ہوں، اور ایک نے کہا انا احیی و امیت، مثال نمرود ہے اور فرعون ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے،
بلکہ یہ کہتے تھے ہمارا اقتدار ہے، ہم جیسے چاہیں گے اس میں ہم سرو کریں، جیسا چاہے پرفارم کریں۔ اور اسی طرح دوسری طرح کا شرک کیا ہے کہ مذہبی شرک، جس کے اندر کوئی چالاک لوگ کسی مندر کے اندر کسی بھگوان کا بت بنا لے، کسی درگاہ کے باہر پہرا بٹھا کر بیٹھ جائیں، گلوں پر بیٹھ جائیں، وہاں کے نذرانے حاصل کریں، وہاں سے منفعتیں حاصل کریں، وہیں سے لوگوں کی منتیں مرادیں پوری کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ گویا کہ دو طرح کا شرک جو ہے وہ ہمیشہ اس آسمان کی چھت کے نیچے رہا ہے، اور یہ باہم ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گویا سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یہ ویسٹ کے اندر بھی پتہ چلے گا کہ پوپ کے لیے جو بڑے بڑے ملوک ہیں کتنے عمدہ عمدہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ان بادشاہوں کے لیے جو ظلم و جبر اور استبداد کے ساتھ اقتدار کو اختیار کیے ہوئے ہوں، ان کے لیے ان کے اچھے اچھے القاب مذہبی لوگوں کی طرف سے آتے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ تمہاری یہ ساری کی ساری منفعتیں ہم لے لیں گے، ان سے اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا یہ اقتدار جو ہے اس سے ہم واپس لے لیں گے، تو کیا وہ آسانی سے مانیں گے؟ اگر ابو جہل کو کہا جائے کہ جناب بلال کے ساتھ ایکول کھڑے ہو جاؤ، اگر فرعون جو خود خدائی کا مدعی ہے اسے کہا جائے کہ نہیں تم بھی اللہ ہی کے غلام ہو، تو یہ بات ایزی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی دنیا کے اندر جو لوگ اس دنیا سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیکھیے یہ بھی اللہ کی ایک تقسیم ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ آپ کائنات کے کسی خطے کا جائزہ لے لیں، سوائے اکا دکا 98% اگر آپ علاقوں کا جائزہ لیں گے تو وہاں پر جو ریسورسز اللہ نے فراہم کیے ہیں وہ وہاں پر جو آبادی ہے ان سے زیادہ ہے، لیکن تمام جگہوں پر کچھ ایسے بدمعاش کھڑے ہیں کہ جنہوں نے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ان سے کہا جائے کہ یہ تمہارے محلات ہیں، یہ واپس لیے جائیں گے، تو کیا یہ آسان بات ہوگی؟ آسان نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اچھا یہ جو بات ہے اس سے ایک طرح سے پھر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہے تو اتنی وزنی بات، تو ہم کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے قاعدے کا تذکرہ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ نعرہ مستانہ صدائے حق بلند کریں گے تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی معاونت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سے چن لیں گے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ تو وہ ہیں کہ وہ پیدا ہی ہوئے تو اس حال میں تھے کہ ان کا دل پہلے ہی حقانیت کے راستے کو تلاش کر رہا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق ہو، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جیسے ہی بات آئی فوراً ایکسیپٹ کر لی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کا وہ بیان کہ جس میں آپ نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے بھی اللہ کا کلمہ رکھا ہے، اللہ کی دعوت رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ ضرور غور و خوض کیا ہے، لیکن جناب ابو بکر صدیق کے سامنے تو جیسے ہی تذکرہ کیا تو گویا انہوں نے تو وہ یوں آگے بڑھ کر ایکسیپٹ کی بات، تو گویا یہی میرے دل میں تھا۔ اور یہی کیفیت ہے کہ 9 برس کے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورا مکہ اور خاندان والا مخالفت پر کھڑا ہے، وہ 9 سال کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اگرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ کہ آنکھوں کے اندر کوئی مرض بھی ہے، لیکن میں کھڑا ہوں۔ تو ایک تو وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحبی طور پر ہی اپنے کام کے لیے چن لیتے ہیں انبیاء کے بعد، پھر دوسرے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو ملے گی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے ذریعے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چنا ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ملے گی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال ہے۔ اور اسی طرح دوسرے الفاظ اللہ سبحانہ، یعنی اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ 2 اقسام کے لوگ اس طرح کے ملیں گے جس سے آپ کی آواز کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی۔
آپ کی بات آگے تک پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک اور تیسری گویا کیٹیگری کا تذکرہ فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع کیے ہوئے ہو۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ قاعدہ ہے۔ ابھی اس سے پہلے ایک جگہ پر گئے تھے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پہ بات ہوئی کہ یہ وہ شے ہے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے ہدایت طلب کر لے تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی تو ہے کہ اللہ بسا اوقات نہیں بھی قبول فرماتے، اور اس کے بارے میں سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم جو مانگ رہے ہو جس سے تم محبوب سمجھتے ہو اسی کے اندر تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، لیکن ہدایت وہ شے ہے کہ جسے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں اگر آپ نے کوئی ایسی مثال دیکھنی ہو جو بہت جلی ہے تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی کبھی حیات طیبہ کا جائزہ لیجئے کہ حق کی تلاش میں وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا ہے۔ بہرحال آخری ٹھکانہ جہاں پر وہ پہنچنا چاہتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک انہیں پہنچایا ہے۔ تو یہ گویا کہ جو بھی دعوت حق ہو اسے اس کے اندر ضرور اپنے اندر اسے اس پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ ہم سفر، کچھ نہ کوئی ساتھی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ایک دوسری قوم کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ دوسرے لوگ کون تھے؟ یہ یہود تھے۔ اور معاشرے کے اندر آج بھی دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک لوگ تو وہ ہیں کہ جو چند رسومات ہیں، اصل دین وہ اسی کو سمجھتے ہیں، جبکہ ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جو صاحب علم ہے، جو چیزوں کو بھرپور جانتا ہے، ذمہ داریوں کو بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے لیے معاملات جو ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ جذبہ قربانی اس درجے کا موجود نہیں ہے۔ لہذا دوسری مثال ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا ہے، یعنی جو آپ کی بات نہیں مان رہے، وہ اختلاف سمجھ آ چکنے کے بعد ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی۔ دو مثال اس کی بھی، جناب ابو جہل کی بات تو آپ نے سنی ہے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر پوچھا کہ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ وہ آگے لفظ ہے بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے۔ اس نے کہا ہم نے ہر میدان میں ان کا مقابلہ کیا ہے، اب رسالت کہاں سے لائیں گے؟ پھر نہیں مانے۔ یہی نسلی تعصب دوسری طرف بھی تھا۔ غالباً ام صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ان کے جو والد تھے یہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر آئے ہیں تو آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطاب ارشاد فرمایا۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، وہ بھی جانچنے کے لیے آئے پیغمبر ہیں بھی کہ نہیں آئے، اور علماء بھی آئے۔ تو انہی میں جناب بی بی ام صفیہ بھی تھیں، اگر میں نام بھول نہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ امہات المومنین میں سے ام صفیہ ہیں، وہی تھی غالباً۔ وہ کہتی کہ میں اپنے والد اور چچا کی بڑی لاڈلی تھی، امہات المومنین میں سے بڑی ہی لاڈلی تھیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی گھر میں ہمارے والد صاحب آتے یا چچا آتے تو میں بھاگ کر جاتی تو آگے سے بھاگ کر مجھے اٹھاتے۔ ایک دن جب اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد آئے ہیں تو میں بھاگ کر ان کی طرف گئی تو ابا نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے رخ چچا کی طرف کر لیا، انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بے اعتنائی انہوں نے برتی ہو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مطمئن نہیں ہے، لہٰذا انہی کے پاس وہ بیٹھ گئیں تو پوچھا ان میں سے، ان کے والد سے پوچھا ان کے چچا نے کہ کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی آخری پیغمبر ہے۔
فرمایا کرنا کیا ہے؟ کہا تا دم آخر ان کی مخالفت کرنا۔ یہ ہیں وہ مسائل جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا دین کے ضمن میں، کہ انسان کے ساتھ بعض مسائل ایسے ہیں کہ اگر بہتر انداز سے اسے بریف نہ کیا جائے، اسے سیدھے راستے پر چلایا نہ جائے، تو بڑے بڑے بلنڈرز جو ہیں وہ اس سے ہو جائیں گے۔ لہذا جانتے بوجھتے یہ دونوں گروہ جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کیا، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بغیم بینہم، صرف باہم ضد کی وجہ سے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ہی انہیں پکڑ بھی سکتے تھے، لیکن فرمایا وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک مہلت مقرر نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کے معاملے کو چکا دے۔ یعنی جو لوگ کفر و شرک پر مصر ہیں، بسا اوقات ان کو یہ چیز تقویت دیتی ہے کہ ہم نے اگر پیغمبر کو نہیں تسلیم کیا تو ہمیں کیا ہوا ہے، ہمارے کاروبار ویسے ہی چل رہے ہیں، دنیا کی عیش و نشاط کے اندر تو کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو معلوم ہوتا ہے شاید یہ بات کے اندر اتنا دم تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت مقرر کی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ تم دارالجزا سمجھ کر اسے سوچ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے دارالامتحان بنایا ہے، اور اسی دارالامتحان کے اندر تمہارے لیے کوئی مہلت تھی، اس مہلت کی بنیاد پر تم ابھی تک بچے ہوئے ہو، وگرنہ کوئی اللہ تعالیٰ کے چہیتے نہیں ہو۔ تمہارا طرز عمل اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہارے طرز عمل سے اللہ ناراض ہی ہے۔ جو اللہ نے فوراً نہیں پکڑا تو تمہیں مہلت دی ہے، جو اللہ کہ شاید تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس جو ہے وہ پلٹ آؤ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور جن کو ملی ہے کتاب، یعنی یہ دو لوگوں کا تذکرہ ہوا، یہود اور جو مشرک تھے ان کا۔ اب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں اس میں ہمارا تذکرہ موجود ہے، جبکہ بعض علماء کی رائے ہے اس سے مراد جو سابقہ کتاب اہل کتاب ہے، اس میں پھر یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی شامل ہیں۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ اور جن کو ملی ہے کتاب، ان کے پیچھے وہ البتہ اس کے بارے میں اس قدر دھوکے کے اندر مبتلا ہیں کہ جو انہیں بے چین کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں نصارہ کے جو عام اور سادہ لوگ وہ بھی موجود ہیں، اور اس کی اصل اطلاق تو آج ہم پر ہے۔ اگر واقعتاً ہمیں یقین ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، واقعتاً یقین ہے، تو قرآن کے ساتھ جو بحیثیت مجموعی ہمارا رویہ ہے، کیا یہی رویہ ہو؟ جس کورس سے پتہ چل جائے کہ اس میں جوز مل جاتی ہے تو ساری کی ساری سوسائٹی بچوں کو اسی طرف لے کر جاتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کے بارے میں یہ شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقین کی دولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ اور ان کے لیے جو کتاب کے وارث، آج قرآن کا وارث کون ہے؟ آج قرآن کا میں وارث ہوں، آپ وارث ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنے شعور سے مسلمان نہیں ہوئے، ہم پر تو اللہ کا فضل ہے، پیدائشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کہ وارث کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے باپ کی بڑی جائیداد ہے، اب وہ پیدا ہو گیا، اس جائیداد کے کمانے میں اس وارث کا کوئی رول ہے، لیکن منتقل اسی کو ہوگی۔ اسی طرح سے اس کتاب کے وارث ہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ وہ اس کے بارے میں شدید شک کے اندر مبتلا ہے، انہیں یہ شک یقین کی کیفیت نہیں آ رہی۔ ورنہ دیکھیے تو صحیح کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتوں میں یہ بھی وصیت ہے نا کہ میں تمہارے مابین دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں یہ وصیت؟ اور آخری الفاظ اہم تر ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اس وصیت پر کتنا کچھ یقین ہے؟ ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے اندر غوطہ زن ہونا، اس کا غور و خوض کرنا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اگر معاشرے کے اندر پھیل جائے
اس سے فکر کے اندر ایک یک رنگی پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے جو لوگ مدارس سے پڑھتے ہیں، مثال ہے کہ 10 لوگ آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کے کسی مرکز سے فاضل ہوئے ہیں، 10 لوگ جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہوئے ہیں، 10 لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں آکسفورڈ سے۔ یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوں، تینوں گروہ پہچانے جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ ایک ہی نصاب پڑھنے کی وجہ سے ایک یک رنگی جو ہے وہ ان کے مابین پیدا ہو گئی ہے، ایسا کہ نہیں؟ اسی طرح جب پوری سوسائٹی کی بنیادی نصاب تعلیم یہ قرآن اور سنت ہوگی تو اس سے امت کے اندر ایک یک رنگی پیدا ہو جائے گی، یہ تفرقے کی فضا جو ہے یہ گھٹ جائے گی، یہ پیچھے چلی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ قرآن ایک سٹانس، ایک بیانیہ بھی بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک دعوت عمل بھی پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ اگر اس کو سمجھ جائیں گے، وہ جب ان کا مقصد ہو جائے گا تو پہلی ایک فکری ہم رنگی تھی، اب ایک عملی یک رنگی بھی پیدا ہو جائے گی، اور اب امت جو ہے وہ امت کی جگہ پر کھڑی ہو سکے گی۔ تو لہٰذا قرآن کریم وہ شے ہے کہ جو باہم ہمیں جوڑ سکتی ہے، ہمارے دلوں کو جوڑ سکتی ہے۔ اور آج اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ بالکل ہی کوئی کیفیت نہیں، اس کی وجہ یہی ہے لفی شکم منہ مریب۔ اب یہ کیفیت کے باوجود دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، تو نبی آپ نے پھر بھی اسی طرف بلانا ہے، آپ نے اسی طرح انویٹیشن انہیں دینی ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور خود بھی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے خود بھی اسی پر قائم رہنا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے کہا نا سورۃ البقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پہلے ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ کے رسول، پھر مومن لائے ہیں۔ پہلے تو جناب جبرائیل امین جب تشریف لائے ہیں تو حضور ہی نے اس سے پہلے تو محسوس کیا ہے نا یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، پہلے آپ کو علی وجہ البصیرہ اس پہ یقین حاصل ہوا ہے، پھر کنوے کیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے آپ اسی کے مطابق اس پر قائم رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور دیکھیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اب وہ بات آئی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ زدوں کو یہ کس کیفیت میں سورہ شورا نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں مکہ المکرمہ کے اگر 13 برس کا ہم اندازہ لگائیں، مشرکین کے لیے بات بھاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو 5 طریقے انہوں نے استعمال کیے ہیں آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے۔ سب سے پہلا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، قرآن نے گواہیاں پیش کی ہیں، اچھا یہ ہیں، یہ بلال ہیں ہم سب سے زیادہ صاحب عقل، ان کو سمجھ آئی مجھے نہیں آئی، میں امیہ ابن خلف اتنا بڑا سردار مجھے نہیں سمجھ آئی، اس سے آگے بیچارے، اچھا یہ ہیں پیغمبر جن پہ وحی نازل ہوئی ہے، اچھا یہ ہیں ادھر بھائی ان پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ اس سے حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر اسی طرح حوصلہ پست ہو جائے تو اگلا سٹیپ کون اٹھائے گا؟ اور یہ کم نہیں ہے، اسے ہلکا نہ سمجھیں۔ ہم تو اگر یہاں پر بیان کے لیے کچھ آ جائیں یا کچھ اور علماء ہیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کیفیت سے کسے واسطہ پڑتا ہے؟ تو نہ پہلے ہی منزل پہ انسان پیچھے ہٹ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ سامنے سرور کونین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کے سارے اصحاب ہیں، اس پر بھی جب کھڑے رہے ہیں تو اس سے آگے نکل کر دوسری سطح پر انہوں نے کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قالوا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو کوئی قصے ہیں پرانے لوگوں کے، انہوں نے گھڑ لیے ہیں، کچھ دوسری اقوام سے مل کر سٹوریز ہیں کہ جو انہوں نے بنائی ہیں، اور کچھ نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ وہی جناب ہود کا تذکرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، وہی جناب صالح کا تذکرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کنٹروورسی پیدا کرنا کہ اس بات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں آگے بڑھ کر یہ کہ خود قصے کہانیوں کو عام کرنا، یہ سیرت کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ تیسری سطح یہاں پر بھی آپ کھڑے رہے
تیسری سطح پر اب ہے کہ ظلم ڈھانا شروع کیا ہے۔ اب وہ کیفیت آئی ہے کہ بلال کو رسی سے باندھ کے پیر سے کھینچ رہے ہیں، سارا جو کھال ہے کمر کی وہ اتر گئی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب بی بی سمیہ کو قتل کیا گیا۔ اب وہ کیفیت آ گئی کہ جس میں پھر ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس سے آگے جب گئے ہیں تو چوتھی سطح پہ اب سوشل بائیکاٹ کی طرف گئے کہ جاؤ تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہماری کلچر تہذیب کو نہیں مانتے، نہ مانو، ہم کبھی ہم میں سے کوئی بھی تم سے کلام نہیں کرے گا، تم سے کوئی چیز خریدے گا نہیں، تم سے کوئی بھی بیچیں گے نہیں، ہم تمہارے سامنے کوئی چیز آ کر بیچیں گے نہیں۔ اچھا اگر کوئی بیمار ہو جائے دوائی نہیں دیں گے، بھوک لگی ہے آٹا چاہیے، پرچون والے کے پاس جائیں، پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے۔ تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم آٹا تمہیں کیوں دیں؟ آپ کہ یار میں پیسے دیتا ہوں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، بھاگ جاؤ، بچہ مر رہا ہے دوائی دے دو، نہیں دیتے۔ یہ ہے سوشل بائیکاٹ۔ شادیوں تو دور کی بات ہے، اس مزار انارکلی کے اندر آپ پیسہ لے کے گھومیں، کوئی آپ کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہ دے، اور پورا بنو ہاشم، یہ کیفیت ہے، یہ چوتھی سطح۔ اور اس پر بھی جب آپ کھڑے رہے، استقامت ظاہر کی، تو اب آئی ہے وہ کیفیت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ جب اس نے ہر طرح سے دیکھ لیا تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کوئی خاتون ہے اچھی لگتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، چودھری بننا چاہتے ہیں، آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اچھا ویسے علیحدہ سے پیسہ چاہتے ہیں، حکم فرمائیے، آپ حکم تو کیجئے، چلیے ایسا کر لیں 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو پوج لیں، 1 سال ہم پوج لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ اور اس پر جو سخت ریئیکشن قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اس کام کو ولید بن مغیرہ لے کر چلا ہے، سورہ نون کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور جتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں، باقی جو 4 مرحلے گزرے ہیں ان کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا ذالک الزنیم، کہ یہ آفر پیش کرنے والا حرامی ہے۔ کیوں؟ کہ باطل کبھی بھی محض نہیں ہوتا، حق اور باطل مکس ہوئے تبھی تو باطل بنتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق ہے لا شریک، اور یہ وہ طریقہ ہے جو لوگوں کو اکثر و بیشتر انسپائر کر رہے ہیں۔ یار کچھ نرمی انہوں نے بھی تو آخر ہمارے وجود کو ایکسپٹ کیا ہے نا، تو یہاں پر بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور فرما دیجئے کہ میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو میرے رب نے کتاب میں سے مجھ پر نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا پیکج ہے کتاب و سنت، میں تو اسی پر ایمان لایا ہوں۔ اگر یہ کسی درجے میں بھی کوئی ڈیل کوئی آفر کرتے ہیں تو آپ اسے ایکسپٹ نہ کیجئے گا۔ اگلی بات وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اب یہ اتنی سختیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین انصاف کو قائم کروں، اور یہی الفاظ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 17 کے اندر بھی ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، اور ساتھ میں میزان، میزان کا معنی ترازو ہے، اور یہی دونوں الفاظ آئے ہیں سورہ الحدید کی بھی آیت نمبر 25 کے اندر، لَقَدْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ آیتیں سے نکل گئی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہاں پر بھی کتاب اور میزان، میزان کا معنی ہے ترازو، اور ترازو کا معنی کیا ہے کہ جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ میزان، دین کی میزان، کہ جس میں ہر شخص کے وزن کو تول کر اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں، تو اسی کو انصاف کہا گیا ہے۔ اگر ناپ تول کے اندر کمی کریں گے تو وہ انصاف تو نہیں نہ ہوگا، تو کہا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اور ہمارے امیر تنظیم شجاع الدین شیخ صاحب حفظہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل دین اسلام کا کیچنگ ورڈ ہے، اور عدل کے ضمن میں بندہ مومن کو کیا حکم دیا گیا ہے؟
عدل کے ضمن میں بندہ مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل پر قائم رہے، چاہے اس کی گواہی اس کے والدین کے خلاف جا رہی ہو، اس کے اپنے خلاف جا رہی ہو۔ اس ضمن میں بندہ مومن سے کسی طور پر بھی وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جس کی زبان سے کلمہ حق جاری نہ ہو، کسی سختیوں کی بنیاد پر کلمہ حق اس کی زبان سے جاری نہ ہو، تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اگرچہ کہ حالات زیادہ ہی دیگرگوں ہو جائیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بولنے کی بھی قوت نہیں رہی، زبان پر بھی تالے گئے، تو دل کے اندر تو برائی کو برا جانے، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ باطل کے سامنے عدل کا پیغام لے کر کھڑے ہو جانا۔ اور آج یہ بدقسمتی ہے کہ پوری طرح سے پاکستانی قوم اس وقت عدل سے تہی دامہ ہے۔ ایک تو وہ بڑا شیلٹر ہے، کینوس ہے، جس کا تذکرہ میں نے آپ کو سمجھا کہ اللہ کا نظام وہ نہیں ہے، اگرچہ کہ آئیڈیالوجی کے اندر ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، لہٰذا انہی عدالتوں کی طرف سے سود کو بند کرنے کے فیصلے بار بار آئے ہیں جسے نہیں ایکسپٹ کیا گیا۔ یہ تو بڑی بات ہے، اس کا رونا تو روتے ہی رہتے ہیں۔ اب نچلی سطح پر آج کی جو کیفیت ہے ملک پاکستان کی، اگرچہ کہ ہمارا تو کلیئر کٹ موقف ہے کہ الیکشن کے ذریعے نظام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی امور کو باہمی مشاورت سے طے کرو۔ لہٰذا جیسے وہ کہا کہ قوت نافذہ کی آئیڈیالوجی یہ ہو کہ وہ شریعت کے تابع ہے، یہ تو طے ہو گئی بات۔ اب نیچے سے حکمران کو چننا ہے، تو چننے کے لیے اگر یہ الیکشن وغیرہ بھی ہو امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر، تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز تو نہیں ہے۔ علماء کے فتوے موجود ہیں، اگرچہ کہ بعض کے اس کے مخالف فتوے بھی موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ بھی اسے حرام نہیں سمجھتے، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ نشست ہے۔ لہٰذا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام چینج نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات آپ پوچھیں کیوں، تو پہلا تو جواب یہ ہے کہ پاکستان کی خصوصی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، اور بعض اعتبارات سے ظاہر ہے کہ اس نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دوسری طرف 70% یہاں پر فیوڈل سسٹم ہے۔ دیکھیے 1946 کے غالباً اگر میں نہیں بھول رہا، تو جب یہ پتہ چل گیا گاندھی کو کہ اب یہ پارٹیشن ہو کر رہے گی، اس نے ایک اعلان کیا کہ جس شخص کے پاس 8 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ حکومت لے لے گی۔ اب یہ جو بڑے بڑے مہاراجے تھے جنہوں نے غداریاں کر کے انگریزوں سے پورے کے پورے علاقے لیے ہوئے تھے، ان کی تو جان پہ بن گئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ کنورٹ ہوئے ہیں اسلام کے اندر۔ انہیں پتا تھا کہ اب اتنے مربع ہیں یہ ضائع جائیں گے، یہ گاندھی چھین لے گا، لہذا وہ اوپر سے کنورٹ ہوئے، یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے، اور وہ جو ساری کی ساری چیزیں ادھر چلی جانی تھی انڈیا کے اندر حکومت کے پاس، وہ انہوں نے ادھر آ کر پوری طرح سے واپس لے لی، اور ایک ایسا بڑا فیوڈل سسٹم یہاں پر قائم ہو گیا کہ جسے توڑنا آسان نہیں ہے، اور یہ 70% ہے اس ملک پاکستان کے اندر۔ لہذا اسٹیبلشمنٹ اور فیوڈل سسٹم ان کے گٹھ جوڑ سے پوسیبل ہی نہیں ہے کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے۔ لہذا 70 برس کی تاریخ ہے، اور 70 برس کی اس تاریخ کے اندر کوئی شخص کہہ دے، آپ سب ظاہر ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، صرف میڈیا کا نہیں رہا، کہ کیا کبھی آپ لوگوں کو الیکشن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کس نے حکمران بننا ہے؟ کیوں جی؟ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ نہیں، پوری طرح ہمیں پتا تھا 18 میں خان صاحب نے آنا ہے، پتا تھا، ہمیں پتا ہوتا ہے، سب پتا چلا۔ تو یہ جو ہے اپنی روح کے اعتبار سے پاکستان کے اندر تو اگر آپ الیکشن وغیرہ کروائیں تو اس سے تو سمجھیے کہ وہ نومینیٹ بندہ جو ہے بہرحال وہی ہے کہ جو آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر جب تک کہ
یہ سسٹم چل رہا ہے، اس میں اگر آپ یہ الیکشن کروا ہی رہے ہیں تو اس میں جو پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں انہیں ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو اغوا کریں، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کئی لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر ان کی خواتین کو ننگا کر دیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اور اسے کہنا چاہیے یہ نہیں ٹھیک۔ آپ کا اختلاف اپنی جگہ ہوگا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غدار ہیں انہیں ایکسپوز کریں، ان کا جوڈیشنل ان کا لے کر جائیں، ان کے کیسز ان کو سریعام سزائے موت دیں۔ اسی طرح مسنگ پرسنز کا معاملہ، مسنگ پرسنز کی وجہ سے ایک پورا کا پورا ریئیکشن ہے جو پاکستان پر پل پڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ریاست کے مفاد کے خلاف جا رہا ہے، آپ جائیں عدالت کے اندر، اور عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے بڑے منصب پر ہیں تو تماشے نہ کریں۔ 5 برس پہلے جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا اور جو کچھ جج صاحبان کا حق نہیں تھا جو کچھ وہ کرتے رہے، اور پھر 5 برس کے بعد وہی آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کر کے ایک شخص کو اتنا گلٹی اب اسی کو لا کے سر پہ بٹھا دیں گے، تو وجہ تو آپ ہی ہے نا، سامنے تو آپ ہی ہیں۔ آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو نہ اٹھائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ریزائن کر دیں۔ عدل جو ہے یہ بنیادی شے ہے، وہ اوپر کا شیلٹر جب عدل کا آئے گا وہ تو آئے گا ہی، نچلی سطح پر بھی تو دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، اب الیکشن پہ بات ہو رہی تھی، پاکستان کی خصوصی حیثیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح امریکہ دنیا کا سب سے متمدن ملک ہے کہ نہیں؟ وہاں پر فیئر الیکشن ہوتے ہیں۔ جب ٹرمپ جیتا تھا کیا تمام کے تمام ادارے ہیلری کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہوگا۔ ابھی جو آیا ہے جو بائیڈن، کیا یہ الیکشن سے آیا؟ کتنی دنیا ٹرمپ کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 5 ادوار گنوائے ہیں احادیث کے، ہے نا آپ کے سامنے، آپ نے سنی ہوگی نبی پاک سے کہ پہلا نبوت کا دور ہے، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ہے، پھر ملوکیت کا دور ہے، پھر ملکن جبریہ کا دور ہے، اور آخر میں آ کر جا کر پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ ملکن جبریہ ہی کی شکل ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کہ ریاست اوپر ہو اللہ کا کلمہ، اور نیچے حکمران کو چننے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں۔ لیکن یہاں پر تو پھر وہی ہے جو اقبال نے کہا کہ ہم نے خود ہی پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے ذرا خود شناسو خود نگر، تم نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ اس کا مشاہدہ تو اقبال نے کیا ہے، یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے وہ کیفیت کہ جب تک جو تنظیم اسلامی کا موقف ہے، یہ پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن میں اپنا موقف آپ کے سامنے، آپ ذرا اپنے ذہن میں لائے کہ 3-4 لاکھ لوگ ایسے ٹرینڈ لوگ ہوں، کتنے میں کہہ رہا ہوں، ہماری آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ، یہ کتنے پرسنٹ بنیں گے؟ 1% ہونا تو 25 لاکھ بن جائیں گے۔ تو میں کتنے کہہ رہا ہوں؟ گویا 0.25 لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگر 6 لاکھ لوگ کہتا ہوں تو 0.25، یہ کتنی چھوٹی سی سمجھیے۔ اب اتنے لوگ بیچ میں نکل آئیں اور وہ لوگ کہیں نکل کر کہ بھائی ہم، ہاں ایک تو معاف کیجئے گا، ایک تو الیکشن کی بات میں نے کی کہ اس سے پوچھ پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ حکمران کافر ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جو سود کا نظام چلا کر بیٹھی ہوئی ہے یہ کافر ہے، تو اس کے خلاف قتال کیا جائے، قتال فی سبیل اللہ، جنگ کی جائے، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خارجیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر کیفیت یہ تھی کہ سامنے والے کافر تھے، آپ کچھ بھی کہہ لیں، ان علماء ان لوگوں کو جن کے پاس زمام کار ہے کافر کہہ سکتے ہیں؟ جی کیا امیتابھ بچن اور نواز شریف ایک عقیدے کے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے نا، اگر کہیں گے تو زیادتی ہے۔
لہٰذا جو قانونی طور پر وہ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی طور پر عبداللہ ابن ابی جیسا ظالم اور منافق اور فاسق شخص، بدبخت شخص کہ جس نے اماں عائشہ طیبہ طاہرہ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اس پر بھی ایک موقع آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن کاٹوں، نے فرمایا نہیں، کسی منافق کو اللہ کے نبی نے قتل نہیں کیا۔ ہم تو بہرحال بات کریں کہ جو قانونی مسلمان ہے اس کے خلاف ملیٹنسی اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم ٹی ٹی پی کے موقف کو اون نہیں کرتے، ٹی ٹی پی کے موقف کو بھی، اور نمبر تو اس کے ذریعے سے آنا بھی کوئی نہیں، اس کے ذریعے سے پوسیبل بھی نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے کہ ریاست کو آپ چھاپا مار گروپس کے ذریعے سے گرا دیں، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ افراد و تفریط آپ پیدا کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں تیسرا ہمارا موقف اب آ گیا، اب دیکھیے 4-5 لاکھ لوگ اگر ہو جائیں جیسے میں نے آگے بات کی، وہ کہیں کہ بھئی ہم تو آپ کو نہیں ماریں گے، آپ ہمیں مار دیں، لیکن ہم اس ملک میں مثال کے طور پہ ایک منکر کی بات کریں، سود جو ہے نہیں چلنے دیں گے، 5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں، اس میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ 5 لاکھ کے 5 لاکھ لوگ ہی مار دیں، پوسیبل ہے؟ 20-22 لوگ مرے تھے، شہید ہوئے تھے ادھر رحمت للعالمین مسجد میں، تو شیخ رشید صاحب جب آتے تھے نا تو خطبے کا آغاز کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، کہ کوئی مار ہی نہ دے۔ اپنا ہی مشرف صاحب کہتے تھے اپنے لیکچرز کے اندر آ کر کہ میں باقاعدہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نماز بھی ادا کرتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کافر نہ سمجھے۔ تو 5 لاکھ لوگوں کو مارنا، چلو ایک تو یہ ہے کہ سب کو مار دو، مر گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے کامیاب۔ دوسری صورت کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے 25-30 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ڈال دیں گے، 50,000 کو ڈال دیں گے، اس سے زیادہ پاکستان کے جیلوں کے اندر جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ سختی کریں گے کہ 5-10 ہزار میکسیمم لوگوں کو وہ شہید کر سکتے ہیں، وگرنہ انہی آرمی کے جوانوں میں، انہی پولیس کی انتظامیہ کے اداروں میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کتنے ہم نے ابھی مناظر دیکھے ہیں ٹی ایل پی کے وقت میں کہ جو فوجیوں نے اپنے اسلحہ جو ہے وہ پھینک کے اس طرف کھڑے ہو گئے، اور اس طرح سے ایک بڑا چینج آیا ہے، قادیانیوں کو کافر قرار دینا اسی طریقے سے ہوا۔ لہٰذا اب آپ اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں اور سود کو وہ ترک کر دیتے ہیں، اب آپ 1-2 ماہ دیکھیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ کھڑا کس پر ہے؟ یہ 2 چیزوں پر کھڑا ہے، سود اور بے حیائی، تیسری چیز کرپشن کہہ لیں، ان پر یہ کھڑا ہے۔ اب آپ نے سود کو نکال دیا نیچے سے جس نے اس نظام کو سپورٹ کیا ہوا تھا، لہٰذا کچھ نہ کچھ وہ نظام کمزور ہوگا کہ نہیں؟ اب 2-4 ماہ کے بعد بے حیائی کی طرف جائیں، نظام کمزور ہوگا کہ نہیں؟ پھر 2-4 ماہ کے بعد وہ سخت ترین سزائیں وائٹ کالر کرائم جو ہیں ان کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی بنانے کے بارے میں احکامات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، یہ سسٹم خود بخود جھڑپ سے گر جائے گا، اسی کے سہارے تو یہ کھڑا ہے۔ تو یہ ایک آپشن ہے کہ جس کے ذریعے سے پوسیبل ہے آج کی زبان میں، اور اسی پر تنظیم اسلامی کا موقف جو ہے وہ اسی پر قائم ہے۔ آگے فرمائے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مابین انصاف کو قائم کروں۔ اللہ ربنا، کیوں؟ اللہ ہمارا رب ہے، اسی کا جو قاعدہ ہے، اسی کا جو ضابطہ ہے وہی مبنی بر انصاف ہے، اور تو وہ ہمارا رب بھی نہیں ہے، وہ ربکم، تمہارا رب بھی وہی ہے، لہذا اس کی بات کو تسلیم کر لو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ ہے اب وہ گفتگو کو گویا کہ کنکلوڈ کرنے والا معاملہ کہ خواہ مخواہ کا جھگڑا، خواہ مخواہ کی یہ سر پھٹول جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اپنا موقف رکھ دیا، کوئی دوسرا آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ اسے دیں، بھائی ہم یہ سمجھتے کہ ایسے آئے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے آئے گا تو آپ کریں۔ آپ اگر اخلاص سے کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں۔ آپ کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، کوئی دنیا کے اندر تبدیلی آئے یا نہ آئے، دنیا، ہم نے تو پہلے بات بیان کی جناب نوح علیہ السلام کی کہ 950 برس بھی نہ آئے،
تو مقصود تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے، یہاں پر آ جائے تو یہ تو سمجھیے کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بونس ہے، وگرنہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، کچھ جھگڑا نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا ہم سب کو، یا اس شے کو جو ہمارے مابین ہے، یعنی اخلاص۔ اگر اخلاص ہوگا تو کبھی نہ کبھی جا کر مل بھی جائیں گے۔ بیننا کہا ہمارے مابین جو کچھ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اس پر مثال دیا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے حج کے لیے قافلے جاتے ہیں حرم کے اندر، تو کہیں سے بھی چل کر آئیں اس جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہمارے مابین ہے ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اور پھر اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ دنیا کے اندر آپ یہ غور و خوض کریں، یہ جانچیں، اندازہ لگائیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے کہ کون سا راستہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، کس راستے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا دین یہاں پر بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسی اخلاص کی نیت ہی پر اپنے کام کو، اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ ہاں پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا کوئی اخلاص ہوگا اتنا اجر جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ بہرحال جیسے وہ 5 ادوار کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں آج جس سطح پر کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کو کوٹ کروں، وہ فرماتے تھے کہ ہم چوتھے دور کے بالکل آخر پر کھڑے ہیں، اور بالکل خلافت علی منہاج النبوہ جو اب یونیورسل ہوگی، عالمی ہوگی، اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور یہ کام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے لینا ہے، پتہ نہیں کیسے لینا ہے۔ ہاں جس کے اندر بھی اخلاص ہوگا، جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو رخ کرے اللہ کی طرف، اللہ کہتا ہے، تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اسلام کی یہ عمارت جو اب عالمی ہوگی، جو وجہ وجود کائنات گویا کہ بن جائے گی، اس کے اندر ایک آدھی اینٹ لگانے کا موقع ہمیں بھی میسر آ جائے۔ اگر یہ فکر ہوگی، اس کے لیے سٹیپ بڑھائیں گے، اس کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ہماری ان کاوشوں کو اپنے ہاں قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہا سمجھا ہے، جو صحیح بات تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں جازب فرما دے، اور جو کوئی غلط بات ایسی نکل گئی منہ سے کہ جو شاید خلاف واقعہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ذہنوں سے محو کر دے، مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ فضل الجزاء، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا اکٹھا ہونا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اکٹھا ہونا، باری تعالیٰ یہ خاص تیری کتاب، تیرا دین ہی سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جو سیکھتے جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے معمولات کے اندر بہتری پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ حالت ایمان کے ساتھ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما۔ بھائی امجد صاحب کے والد محترم وفات پا گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ بالخصوص ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم زندہ لوگوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ بھائی عمران صاحب بالخصوص یہ اہتمام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام کو بھی قبول و منظور فرما۔ مجیب صاحب، مبارک صاحب اس کے اندر بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ سب حضرات، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو درجہ بدرجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔